عثمان بزدار کے دور میں پنجاب کیسے چلتا رہا، آپ اس ضمن میں دو واقعات مزید ملاحظہ کر لیں۔ سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کے دور میں ہائی کورٹ اور پنجاب حکومت آمنے سامنے آ گئی۔ لڑائی چند انچ پر کھڑی تھی۔ لڑائی کی وجہ دلچسپ تھی۔ چیف جسٹس کی خواہش تھی پنجاب حکومت عدالتی سٹاف کو بنیادی تنخواہ کے بجائے لم سم تنخواہ پر پینشن دے دے۔ حکومت اس کے لیے رضامند نہیں تھی۔ کیونکہ سرکار تمام سرکاری ملازمین کو ان کی بنیادی تنخواہ پر پینشن دیتی ہے۔ آپ اس ایشو کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں۔ آپ فرض کریں آپ کی بنیادی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے، لیکن آپ کو ملتے 3,00,000 روپے ہیں۔ کیسے؟ حکومت آپ کو آپ کی ڈیوٹی کی نوعیت کے مطابق مختلف الاؤنسز بھی دیتی ہے۔ اس میں گاڑی، پیٹرول، یوٹیلیٹی بلز، رہائش، انٹرٹینمنٹ، فیملی، ہیلتھ اور بچوں کی تعلیم کے الاؤنس شامل ہوتے ہیں۔ یہ تمام الاؤنس ملا کر 3,00,000 ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو سارے الاؤنسز خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور پیچھے آپ کی بنیادی تنخواہ رہ جاتی ہے۔ حکومت آپ کے انتقال تک آپ کو اس بنیادی تنخواہ سے پینشن دیتی رہتی ہے، اور یہ فارمولہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے یکساں ہے۔ عدلیہ کے الاؤنسز تمام سرکاری اداروں سے زیادہ ہیں۔ عدالت کا چپڑاسی اور ڈرائیور بھی 90,000 سے 1,00,000 روپے تک تنخواہ لیتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کی خواہش تھی عدالتی ملازمین کو لم سم تنخواہ پر پینشن دی جائے۔ یوں چپڑاسی سے لے کر چیف جسٹس تک تمام عدالتی ملازمین کی پینشنز میں 4 گنا اضافہ ہو جاتا۔ فائنانس سیکرٹری کا جواب تھا، ہم اگر عدالتی عملے کے لیے فارمولہ تبدیل کرتے ہیں تو پھر ہمیں تمام سرکاری ملازمین کو یہ سہولت دینا ہوگی۔ پنجاب کے محکمہ تعلیم میں 5,00,000 حاضر سروس اور 5,00,000 ریٹائرڈ ملازمین ہیں۔ ہمیں یہ سہولت انہیں بھی دینا ہوگی، اور یہ معاملہ پھر ایک صوبے تک نہیں رہے گا، باقی صوبوں کو بھی پینشن کا سسٹم بدلنا ہوگا، اور یوں پینشن ہمارے ٹوٹل GDP کے برابر ہو جائے گی اور ملک 1 سال میں ڈیفالٹ کر جائے گا۔ وزارت خزانہ کا تخمینہ تھا، ہم اگر یہ اجازت دے دیتے ہیں تو پنجاب کو فوری طور پر 900 ارب روپے کی ادائیگی کرنا پڑے گی، اور یہ کسی طرح ممکن نہیں تھی۔ یہ دلیل چیف جسٹس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا عدلیہ اور حکومت کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ عدالت میں حکومت کے خلاف سینکڑوں مقدمات زیر سماعت تھے۔ ان مقدمات کی سپیڈ بھی تیز ہو گئی اور عدالت میں سرکاری افسروں کی سر عام بے عزتی بھی ہونے لگی۔ سیکرٹریوں نے چیف سیکرٹری سے وزیر اعلیٰ کو مطلع کرنے اور مسئلے کا حل تلاش کرنے کی درخواست کی۔ جواد رفیق اس وقت چیف سیکرٹری تھے۔ چیف سیکرٹری نے وزیر قانون راجہ بشارت سے درخواست کی، سر ایشو سیریس ہے، ہمیں فوری طور پر وزیر اعلیٰ سے مل کر کسی سلوشن کی طرف جانا ہوگا۔ راجہ بشارت نے یہ سن کر کہا لگایا اور کہا، جواد صاحب، وزیر اعلیٰ سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ ان کا دیا ہوا حل سن کر اپنے سر پر مکہ مار لیں گے، آپ خود ہی کوئی حل نکال لیں۔ جواد رفیق کا جواب تھا، سر یہ میری اوقات سے بڑا کام ہے، میں یہ مسئلہ خود حل نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال چیف سیکرٹری کے اصرار پر راجہ بشارت نے عثمان بزدار سے وقت لے لیا، اور یوں وزیر قانون چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری وزیر اعلیٰ کے پاس چلے گئے۔ چیف سیکرٹری اور وزیر قانون وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھ گئے، جبکہ ہوم سیکرٹری کو بریفنگ کی ذمہ داری دے دی گئی۔ ہوم سیکرٹری نے طویل بریفنگ دی۔ عثمان بزدار اطمینان سے بات سنتے رہے۔ ہوم سیکرٹری تھک گیا تو بزدار نے راجہ بشارت اور چیف سیکرٹری کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھنے لگے۔ نظروں کا یہ تبادلہ بڑی دیر تک جاری رہا، لیکن وزیر اعلیٰ خاموش بیٹھے رہے۔ آخر میں ہوم سیکرٹری نے ہمت کی اور عرض کیا، سر حکم کریں، ہم کیا کریں؟ عثمان بزدار نے چند لمحے سوچا اور پھر کہا، سیکرٹری صاحب گھر جائیں، 2 نفل نماز پڑھیں اور یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ راجہ بشارت نے CM آفس سے نکلتے ہوئے چیف سیکرٹری سے کہا، جواد صاحب میں نے آپ کو ٹھیک کہا تھا نا؟
آپ نے اب وزیر اعلیٰ کا حل سن لیا اور یہ تینوں خاموشی سے اپنے اپنے دفتر چلے گئے اور یہ معاملہ بھی بعد ازاں فوج کو سلجھانا پڑ گیا۔ اس میں ایک میڈیا مالک نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ میڈیا مالک بزنس مین ہے اور یہ سابق چیف جسٹس کے ذاتی دوست تھے۔ انہوں نے چیف جسٹس کی منت کی اور یوں حکومت اور عدالت کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ عثمان بزدار کی شاندار ایڈمنسٹریشن کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ پنجاب میں تحریک لبیک نے مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ ریاست کا فیصلہ تھا، ہم اس بار انہیں لاہور سے نہیں نکلنے دیں گے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں متعدد مقامات پر ہنگامے شروع ہو گئے۔ سڑکیں، چوراہے اور موٹر وے بند کر دی گئی۔ لاہور کے بی ڈی چوک میں مسجد کے سامنے حالات زیادہ کشیدہ تھے۔ ہوم سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو مشورہ دیا، سر ہمیں رینجرز بلا لینی چاہیے۔ چیف سیکرٹری رینجرز نہیں بلانا چاہتے تھے۔ ہوم سیکرٹری کا خیال تھا، اگر ہم نے آپریشن کیا تو لوگ مریں گے اور کل ہم سب عدالتوں میں دھکے کھائیں گے۔ ہم رینجرز طلب کر لیتے ہیں، لوگ رینجرز پر حملہ بھی نہیں کرتے اور دوسرا ان کے خلاف پرچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یوں ہم سب بھی بچ جائیں گے اور صوبے میں امن بھی ہو جائے گا۔ چیف سیکرٹری اور ہوم سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ سے رابطہ شروع کر دیا، لیکن وزیر اعلیٰ غائب تھے۔ سی ایم کے ذاتی سٹاف سے منتیں کر کے عثمان بزدار سے فون پر رابطہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا جواب تھا، میں نے کمیٹی بنا دی ہے، کمیٹی جانے اور ٹی ایل پی جانے، آپ اپنا فیصلہ خود کریں، میں سونے جا رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اور وہ اس کے بعد سارے فون بند کر کے سو گئے۔ یہ آپریشن جتنے دن چلتا رہا، وزیر اعلیٰ غائب رہے۔ وزیر اعلیٰ کیوں غائب رہے؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ جانتے تھے آپریشن میں لوگ مریں گے، کمیشن بنے گا اور کمیشن میں وزیر اعلیٰ کو بھی طلب کیا جائے گا، لہٰذا میں یہ ذمہ داری کمیٹی پر ڈال کر نکل جاؤں گا۔ عثمان بزدار کی یہ تکنیک ٹھیک تھی، یہ فیصلہ سازی کے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، یہ آج کسی بھی میگا کرپشن کیس میں مطلوب نہیں ہے۔ میں نے عثمان بزدار کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے بار بار ایک سوال پوچھا، کیا یہ واقعی سادہ انسان تھا؟ مجھے جواب نے حیران کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، یہ انتہائی چالاک انسان تھا۔ 3.5 سال میں اس کی توجہ صرف ڈی جی خان پر رہی۔ یہ جب بھی ڈی جی خان کی اسکیموں پر میٹنگ لیتا تھا تو یہ پورا شہباز شریف بن جاتا تھا۔ اسے وہاں ایک ایک ٹھیکیدار اور ایک ایک کانٹریکٹ کا علم ہوتا تھا، لیکن باقی صوبہ اس کی بلا سے تنور میں چلا جائے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں، ہمارے ساتھ آخر ہوا کیا تھا اور ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو مجھے 2-3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات، عمران خان اور عثمان بزدار دونوں کی یہ پہلی فلائٹ تھی۔ پہلی فلائٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس قوم نے یہ خوفناک قیمت ادا کی۔ دوسری بات، اس ملک کے ڈی این اے میں پاگل پن کی حد تک جذباتیت تھی اور اس پاگل جذباتیت کو اب ایک لیڈر مل گیا ہے۔ چنانچہ آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، آج اس ملک میں عقل کی بات، دلیل اور ریزن فوت ہو چکی ہے۔ آپ کسی فورم پر عقل کی بات کر کے دیکھ لیں، لوگ آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ میرا دعویٰ ہے، آج اگر عمران خان بھی عقل کی بات کریں تو ان کی ٹرولنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ عقل اس ملک میں فوت ہو چکی ہے۔ مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے زمانے کے درویش بہلول دانا سے ایک بار پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، اللہ اس قوم کی مت مار دیتا ہے۔ اور آج یقین کریں، ہماری مت ماری گئی ہے۔ ہمیں سامنے کھدے ہوئے گڑھے بھی نظر نہیں آ رہے۔ ملک کی حالت یہ ہے، ہماری انرجی سیکیورٹی زیرو۔ ہمیں آج فرنس آئل نہ ملے تو 4 دن بعد پورے ملک کی بجلی بند ہو جائے گی۔ اکنامک سیکیورٹی زیرو۔ لائف سیونگ ادویات تک کی ایل سی کھولنے کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی زیرو۔ لوگ آٹے کے لیے ایک دوسرے کو کچل رہے ہیں۔ گورننس زیرو۔ پورے ملک کی بیوروکریسی احکامات کے لیے اتھارٹی تلاش کر رہی ہے اور اسے نہیں مل رہی، اور سینس آف ڈائریکشن بھی
0۔ پوری قوم نہیں جانتی یہ کس کھائی کی طرف دوڑ رہی ہے، اور جو شخص اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے اور جو روز ڈوبتی کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہے، وہ اس وقت ہیرو ہے۔ واقعی جب قوموں کی مت ماری جاتی ہے تو یہ اپنی اکلوتی رضائی بھی جلا کر آگ تاپنے لگتی ہے۔ اللہ ہی کرم کرے، اب تو کوئی امید بھی باقی نہیں بچی۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.